أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الحسن لا يجوز للذمي وصية إلا بالثلث، وقال الله عز وجل وأن احكم بينهم بما أنزل الله. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن هشام عن عروة عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لو غض الناس إلى الربع لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. حسن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ذمی کے لیے ایک ثلث سے زیادہ وصیت جائز نہیں. ذمی کے لیے ایک ثلث سے زیادہ وصیت جائز نہیں. ذمی دین اسلام کا مکلف نہیں. اگر وہ آپس میں وصیت کرتے ہیں ایک ثلث سے زائد کا تو ان کو دین اسلام کا پابند بنایا جائے گا کیا کہ اسلامی حکم کے مطابق ہی عمل کرو، یا یہ کہ حسن کے قول کا مطلب یہ ہے کہ اگر ذمی اپنا معاملہ لے کر وصیت کا معاملہ لے کر مسلم حاکم کے پاس پہنچے تو ایسی صورت میں مسلم حاکم ایک ثلث میں ہی اس کی وصیت کو قبول کرے گا، اس کے علاوہ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، تم ان کے درمیان بھی وہی فیصلہ کرو جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ تعالیٰ نے تو قرآن کریم میں مطلق من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین مطلق کہا ہے، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مطلق کو مقید کر دیا جب یہ کہا الثلث والثلث کثیر. سعد بن ابی وقاص کے پاس زیادہ مال تھا، ایک ہی بیٹی تھی، بیماری سے پریشان تھے، ان کو ایسا محسوس ہوا کہ اب ہماری وفات ہونے والی ہے، تو انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں سارا مال اللہ کی راہ میں وصیت کر دوں. تو آپ نے منع فرمایا. تو کہا نصف، اچھا آدھے مال کی اجازت دیں، آپ نے منع فرمایا. تو کہا ثلث. تو ایسے موقع صاحب نے کہا الثلث والثلث کثیر، کہ ہاں ثلث کی اجازت ہے، یہ بھی زیادہ ہی ہے. تو اس حدیث کو مخصص مانا گیا ہے یا مقید مانا گیا ہے کہ آیت میں جو مطلق ہے من بعد وصیہ اس کو مقید کیا جا رہا ہے ثلث کے ساتھ کہ ثلث سے زائد میں وصیت نہیں چلے گی. تو اسی کی طرف کہا الثلث والثلث کثیر. تو گویا کہ ایک ذمی ثلث سے زائد کی وصیت کرتا ہے، اگر آپس میں معاملات طے کرتا ہے تو ہم اس میں دخیل نہیں ہوں گے. اگر مسلم حاکم کے پاس پہنچتا ہے تو مسلم حاکم کو تو حکم ہے کہ شریعت کے مطابق بھی ان کے درمیان بھی فیصلہ کرے گا. ویسے کہ وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، کہ تم ان کے درمیان بھی وہی فیصلہ کرو جو اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. ہم ان کی شریعت کو یا ان کے رواج کو، ان کے آپس کے درمیان کیا رائے ہے ہم اس کو نہیں دیکھیں گے، ہم تو اپنی شریعت اسلامیہ کے مطابق فیصلہ کریں گے. یہ معنی ہوگا. حدیث میں کہا جا رہا ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا لو غض الناس الی الربع، کہ ایک ثلث تک وصیت نہ کر کے، وصیت میں کمی کر کے ربع تک ہی محدود رکھیں تو بہتر. وصیت میں کمی کر کے ثلث سے ربع تک میں ہی رکھیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الثلث والثلث کثیر، کہ ثلث کی وصیت کرو یہ بھی بہت زیادہ ہے. تو کثیر کی وصیت کرنے کے بجائے اس سے کم ہی کی وصیت کرو. ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ایسا کیوں کہا؟ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ورثہ کا خیال کرتے ہوئے، ورثہ پر رحم کھاتے ہوئے کہ ورثہ کو مال چھوڑ کر جانا، ورثہ کو بے نیاز رکھنا کہ وہ دوسروں کے محتاج نہ بنے، یہ بہتر ہے اس بات سے کہ اپنے لیے صدقہ کر کے جائے اور ورثہ کو محتاج کر دیں، دوسرے دن وہ ہاتھ پھیلاؤں دوسروں کے ساتھ دوسروں کے محتاج ہوں. چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی حکمت بتائی ہے، لَأَن تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِّنْ أَن تَدَعَهُمْ عَالَةً،
کہ اپنے ورثہ کو بے نیاز کر کے چھوڑو، یہ بہتر ہے اس بات سے کہ ان کو تم چھوڑو اس حال میں کہ وہ محتاج ہوں، یتکفف الناس، وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، تو اس کے بجائے تم اپنے ورثہ کو بے نیاز کر کے جاؤ تو بہتر ہے۔ اور یہی تعلیم گویا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ دے رہے ہیں، اسی حدیث کی روشنی میں ابن عباس رضی اللہ عنہ لوگ کو تعلیم دے رہے ہیں کہ رسول نے ثلث کو بھی زیادہ کہا ہے، تو اس لیے زیادہ نہ کر کے اس سے کم نیچے پر لیول پر رہو، ربع پر رہو تو بہتر ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک داعی کو مدعوین کے سلسلے میں رحیم و کریم ہونا چاہیے، رحمت والا ہونا چاہیے، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنا چاہیے، ایسی تعلیم دینی چاہیے جس سے ان کے ساتھ رحمت اور شفقت اور ہمدردی ہوتی ہو۔ تو لوگوں کے ساتھ رحمت اور ہمدردی یہ بڑی بات ہے، چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، اللہ اس پر رحم نہیں کرے گا جو لوگوں پر رحم نہ کرے۔ تو اگر تم اللہ کی رحمت چاہتے ہو تو اللہ کے بندوں پر رحم کرو۔ چنانچہ دوسری حدیث میں فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، رحم کرنے والوں پر اللہ تعالی رحم کرتا ہے، تم زمین پر اللہ کے بندوں پر رحم کرو تو جو آسمان میں اللہ ہے وہ تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ اور کہا جس کے اندر رحمت نہ ہو وہ شقی القلب ہوگا، کہا لا تنزع الرحمت الا من شقی، رحمت کسی دل سے نہیں سلب کی جاتی، لے لی جاتی، مگر وہ بدبخت انسان ہوتا ہے۔ اور کہا ان ابعد الناس من اللہ القلب القاسی، اللہ سے سب سے دور وہ شخص ہے جس کا دل سخت ہو، جو اللہ کے بندوں پر رحم نہ کریں۔ تو اس حدیث سے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی رحمت اور شفقت ظاہر ہو رہی ہے ان امت کے سلسلے میں کہ انہوں نے ثلث، جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیر کثیر سے تعبیر کیا ہے، اس سے کم کی ہدایت دے رہے ہیں کہ ایک ربع تک ہی کریں تو بہتر ہے۔ اس حدیث سے فقہ اور فہم کی بھی اہمیت ظاہر ہوتی ہے، فقہ اور فہم کی بھی اہمیت ظاہر ہو رہی ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نے فہم سے کام لیتے ہوئے یہ مسئلہ استنباط کیا، علی رضی اللہ عنہ نے فہم سے کام لیتے ہوئے یہ مسئلہ استنباط کیا کہ ثلث کی بھی وصیت نہیں ہونی چاہیے بلکہ اس سے کم ہی کی۔ اور یہ فہم کہاں سے حاصل ہوا کہ رسول نے اس سے ثلث کو ثلث و کثیر کہا کہ ثلث بھی بہت زیادہ ہے۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ کو یہ فہم قابل تعریف ہے، اور کیسے نہ ہو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کے لیے فہم کی خصوصی دعا کی تھی۔ کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم فقہہ فی الدین، ان کے لیے دعا کی کہ اللہ تو انہیں دین میں سمجھ عطا فرما۔ یہ دعات کے لیے بھی اس کی بہت ہی اہمیت اور سخت ضرورت ہے کہ دین میں وہ سمجھ حاصل کریں۔ چنانچہ دین میں سمجھ حاصل ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا انعام ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر چاہتا ہے اسے دین میں سمجھ عطا فرماتا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ابن عباس رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں قبول ہوئی۔ چنانچہ ابن عباس رضی اللہ عنہ مفسر قرآن کہلاتے ہیں، دین میں تفسیر میں قرآن کریم کی تفسیر میں سب سے زیادہ اہمیت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر کو حاصل ہے۔ چنانچہ آپ کو حبر الامہ کا لقب دیا گیا ہے کہ امت میں بڑے عالم ہیں۔ تو آپ نے فہم سے کام لیتے ہوئے الثلث کثیر کا مفہوم یہ سمجھا کہ یہ بھی زیادہ ہے، اس سے کم یعنی ربع پر اگر لوگ اکتفا کریں تو بہتر ہے۔ تو ایک داعی کو چاہیے کہ قرآن و سنت کو سمجھنے میں بصیرت سے کام لے، زیادہ غور و فکر سے کام لے تو خیر کا سا معاملہ ہوگا اور فہم سمجھ زیادہ حاصل ہوگی، اور یہ مسلمانوں یہ ایک عالم کے لیے بہتر چیز ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی دعا کی ہے، خصوصی طور پر کہا ہے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ جسے خیر چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قرآن و سنت کو
سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ بہتر سمجھ عطا فرمائے کہ ہم ان سے مسائل سمجھیں اور لوگوں کو بتائیں اور خود بھی عمل کریں. السلام.